گمراہ کر کے اور انہیں پاکستان کے نظریے کے خلاف تربیت دی جا رہی ہے، پاکستان کی سرحدوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ آج آپ کا دشمن یہ کہہ رہے جو 75 سال میں ہم نہ کر سکے انہوں نے کر دکھایا، شاباش، یہ ہمارے دوست ہیں۔ آپ غور کریں یہ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ آپ کا اختلاف ہوگا کسی پارٹی سے، آپ کا اختلاف ہوگا کسی فرد سے، ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ آپ کو کس نے سبق سکھایا، یہ پیغام کس نے دیا کہ آپ ملک کی سرحدوں کو آپ کھوکھلا کریں، آپ دشمن کو خوش کریں؟ آپ اپنی فوج کے جن شہیدوں نے جان کی قربانیاں دی آپ ان کی یادگاروں کو پتھر مارے۔ پریس کانفرنس میں بھی کہہ رہا تھا کہ آج آپ شہیدوں کو پتھر مارے، ان کی یادگاروں کو، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی بیوہ کیا سوچتی ہوگی کہ میرا سہاگ جس کی خاطر اجڑ گیا، میں جس کی خاطر، جس ملک کی سلامتی کی خاطر میں بیوہ ہو گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے، آج ان شہیدوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ ان کے بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے باپ کس نے جان کی قربانی دی تھی؟ اور یاد رکھیں شہادت کوئی معمولی کام نہیں، شہادت وہ منصب ہے کہ موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، لیکن شہادت موت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ آج ہم دشمن کو خوش کریں، یہود، ہنود اور نصارہ خوش ہو رہے، آج مودی خوش ہو رہے، یہ سیاست نہیں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہودی ہے، مودی ہے۔ دشمن خوش ہو، آپ کے لاکھ اختلافات ہوتے ہیں، آپ احتجاج کریں، بات کریں، لیکن یاد رکھیں یہ ملک ہمارا ہے، اس کو کمزور کر کے اور پھر ہمارے نوجوانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کی جوانیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی تہذیب، پاکستان کی ثقافت اور اسلامی شاعر مسجد تک کو جلا دیا، مسجد تک کو جلا دیا، ایمبولینس سے مریض کو نکال کر ایمبولینس کو جلا دیا گیا، گاڑیاں جلا دی گئی، املاک تباہ ہوئے۔ تو کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ کسی محب وطن کا، کسی مسلمان کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، یہ دشمن کا ایجنڈا ہے جس نے اس ملک کو، اور آج پوری اسلامی دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جو اتنی قوت ہے اور پوری دنیا کی نگاہوں میں یہود و نصارہ کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں ہوش کے نہ کرنے چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ دشمن کو خوش کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں، ہم کسی پارٹی سے بھی تعلق نہیں۔ لیکن یاد رکھیں ہمارا یہ ممبر و محراب، کبھی ہم نے سیاست کی بات نہیں کی، نہ کسی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ملک تو ہمارا ہے، وطن تو ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، اور ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری حریت اور آزادی اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے، ملک نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے خدا کسی کے نردے میں نہ آئے، کسی کی سازشوں کا شکار نہ ہو، اور نوجوان خصوصیت سے اپنی جوانیوں کو دین کی سربلندی، اسلام کے لیے استعمال کریں، والدین کو سمجھائیں، ممبر و محراب سے ان کا ذہن بنایا جائے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ خدا کسی کی خاطر اپنے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائے، اس گھر کو نقصان نہ پہنچائے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اور پھر ایک یہ جس نظریے کے ساتھ اس ملک کو حاصل کیا گیا، 75 سال کے بعد بھی ہم نے اس نظریے کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں پاکستان جب بنا تھا اس وقت متحدہ ہندوستان کی گلی کوچوں میں تقسیم کے وقت مسلمان کیا نعرہ لگاتا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بوڑھے کی زبان پر، جوان کی زبان پر، بچے کی زبان پر یہی نعرہ تھا۔ آپ بتاؤ یہ لا الہ الا اللہ کا نظام آ گیا اس کو؟ جو چیز مقصد کے نہیں رہتی پھر وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ آپ درخت لگاتے ہیں پھل کے لیے، سائے کے لیے، خشک ہو جائے آپ کاٹ کر تندور کی نظر کرتے ہیں۔ آپ گائے بھینس خریدتے ہیں دودھ کے لیے، دودھ دینا چھوڑ جائے آپ اسے کسائی کے حوالے کرتے ہیں۔ جو چیز اپنی بنیاد کی ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے، جو بنیاد کی نہیں رہتی وہ قائم نہیں رہتی۔ لاکھوں قربانیوں کے بعد، آگ اور خون کا دریا عبور کرنے کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا۔ لیکن آپ غور کریں، اس مقصد کی طرف، اس نظریے کی طرف تو ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھے۔ ہمارا ہر دن ہمیں اس نظریے سے پیچھے کر رہا ہے، اس نظریے سے پیچھے کر رہا ہے، اور یہاں سود کو جائز قرار دینے کی کوششیں ہوئی،
بے حیائی کو عام کیا گیا، میرا گھر ایسے کی گئی، ہاں نوجوان بیٹیوں کو سڑکوں پر ہاں دوڑایا گیا، نچایا گیا، گانا بجانا عام کیا گیا، شرابیں پی گئی، کرپشن عام ہوئی، کیا یہی ہے لا الہ الا اللہ؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو پھر اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت؟ وہی نہ کرے وہ کسی گاؤں میں چودھری نے قتل کر دیا اور 24 سال ہو گئے، چودھری کے بیٹوں نے وکیل کیا، گاؤں کا بھی ایک وکیل تھا لیکن چودھری کے بیٹوں نے گاؤں کا وکیل کرنا اپنی توہین سمجھا، اسٹیٹس کے خلاف سمجھا، شہر کا ایک بڑا وکیل کیا، مقدمہ چلا اور آخرکار چودھری صاحب کو پھانسی ہو گئی۔ تو گاؤں کے وکیل نے چودھری کے بیٹوں سے پوچھا کہ شہر کے وکیل کو کتنی فیس دی تھی؟ انہوں نے کہا 3200 روپے۔ تو اس نے کہا 3200 روپے دے کے پھانسی دلانا تھی، ایک کام میں 32 روپے کیوں کریں؟ اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا جو کچھ کر رہے ہیں تو تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں آج میں نے عرض کیا اس نظریے کے خلاف ہمارے کون صدی گزر گئی، 75 سال گزر گئے، ہم نے اس نظریے کو دفن کیا، ہم نے اس نظریے سے بغاوت کی، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر نہ کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا کے اندر تماشا بنے ہوئے ہیں اور ہمارے امن و امان پر، ہماری داخلی اس خانہ جنگی پر، فساد پر پوری دنیا کا دشمن خوش ہو رہا ہے، انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ حالانکہ دوستو ہاں حب الوطن من الایمان، ہم وطن کی محبت کی ایمان کو جس وطن کی محبت جو جس وطن میں رہتے ہیں، جس سرزمین پر قدرتی طور پر انہیں محبت ہے۔ میں انگلینڈ جاتا ہوں تو ہندوستان کے مسلمان، گجراتی مسلمان بہت نیک لوگ، بہت نیک لوگ، ہاں مدارس سے تعاون بھی کرتے ہیں، شاندار مسجدیں بناتے ہیں، ان کی مسجدیں ہماری پاکستانی کی مسجدیں بہت زیادہ آباد ہوتے ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں کہ پاکستان کی کسی تکلیف اور مصیبت پر وہ دل سے خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، انڈین مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو دین میں بہت آگے ہیں، کوئی پاکستان میں کوئی فساد ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو وہ بڑے چسکے لے کر وہ باتیں پوچھتے ہیں اور پھر اس پر وہ خوشی کے اظہار کرتے ہیں۔ تو میں جب بھی جاتا ہوں اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہندوستان کے مسلمان جو مسلمان ہیں اور اچھے مسلمان ہیں وہ ہماری مصیبتوں پر خوش ہوتے ہیں، تو ہندو کتنا خوش ہوگا، یہودی کتنا خوش ہوتا ہے، ہاں دشمن کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے خدا اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے ہوش کے ناخن لیں، کسی کی خاطر، کسی کے سیاسی مفاد کی خاطر اپنے ملک کو برباد نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، کسی کو نقصان پہنچانا